بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا نیکسٹ جو ویکلی ہاراسکوپ ہے، جو ہوگا 8 سے 14 جنوری کے دوران۔ اس ویک کے اندر ہمارے سامنے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ 8 سے 10 جنوری جو ہے مون ان اسکارپیو ہوگا ایز پر ویدک اسٹرالوجی کیلکولیشنز، اور 9 جنوری کو جو ہے مرکری جو ہے یہ ٹرانزٹ کرے گا برج قوس کے اندر۔ تو یہ دو امپورٹنٹ ایونٹ اس ویک کے اندر رہنے والے ہیں۔ اور سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو مون ان اسکارپیو جو ہے اس کا کیا ایفیکٹس ہوگا، یہ ہم تمام چیزیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے برج حمل۔ برج حمل والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو وینس اور مون آپ کے 8ویں گھر میں ہوں گے، تو یہاں مون ان اسکارپیو 8 سے 10 جنوری تک رہے گا۔ یعنی کہ آپ کے گھریلو معاملات کے اندر پریشانی، پرابلمز، گھریلو انوائرمنٹ کا ٹینس ہونا، والدہ کی صحت کے حوالے سے پرابلمز ہونا، یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ سیکنڈ، اگر ہم دیکھیں تو ان کے میریٹل لائف کے اندر پرابلمز کی انڈیکیشن ہو رہی ہے، اور ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کے حوالے سے ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ اگر ان کا کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ چل رہا ہے تو یہاں پر ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ سیکنڈ، اس ٹائم میں 8 سے 10 جنوری کا بہت زیادہ محتاط رہنے والا ٹائم ہے کہ ان کو بزنس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ بزنس میں اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہاں ان کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے، پیمنٹس پھنس سکتی ہیں، بزنس زیادہ گرو نہیں کرے گا۔ بزنس کے اندر اگر پارٹنرشپ کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ پازیٹیو چیزیں اگر ہم اس ویک میں دیکھیں تو مرکری یہاں پر ان کے 9th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر چکا ہے۔ مرکری ان کے 3rd اور ان کے 6th ہاؤس کا کمبائنڈ لارڈ ہے، تو یہاں پر ود ان کنٹری ٹریولنگ کرنا اور کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کام کرنا یہ بہت بہتر رہے گا۔ کانٹیکٹ کرنا ان کے لیے اچھا رہے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں لیٹیگیشن کے میٹرز کے حوالے سے، تو اگر یہ کوئی کورٹ میں پیٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ ٹائم ان کے لیے بیسٹ رہے گا اس ویک کے اندر۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا برج ہے وہ برج ثور۔ برج ثور والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو مون ان اسکارپیو جو ہے ان کے 7th ہاؤس میں ہوگا۔ وینس بھی آلریڈی موجود ہے۔ وینس کے ساتھ یہاں پر ہونا ان کی شادی شدہ زندگی میں پرابلمز کی انڈیکیشن کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ 7th ہاؤس کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر میرج کرنا بہتر نہیں ہے اس ٹائم میں۔ 8 سے 10 جنوری نکاح کرنا بہتر نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ پرابلمیٹک آپ کے لیے سچویشن کریٹ کر دے گا۔ اسی طریقے سے اس ویک میں بزنس کا سٹارٹ اپ لینا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے 8 سے 10 جنوری کے دوران۔ اس کے بعد آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہتری والی سچویشن رہے گی۔ اور مزید اگر ہم دیکھیں تو 11 جنوری سے آپ میرج سے ریلیٹڈ میٹرز کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ اور مزید اس میں دیکھیں تو سن، مارس، مرکری آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے۔ سن، مارس، مرکری یعنی 12ویں گھر کا مالک آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے، چوتھے گھر کا مالک بھی 8ویں گھر میں موجود ہے، اور آپ کی 2nd ہاؤس کا لارڈ بھی آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے۔ آپ کو مالی معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، یہاں پہ پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے آپ کو۔ اور اگر آپ کے ایجوکیشن میں دیکھیں تو کوئی بہت بہتری والی سچویشن نہیں ہے، ریلیشن شپ بریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو اسکینڈلائز کیا جا سکتا ہے۔ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ میٹرز کو اس ویک کے اندر کوشش کریں کہ آپ نہ کریں۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ بینیفیشل ویک نظر نہیں آتا۔ نیکسٹ جو میرے سامنے برج ہے وہ برج جوزا۔ برج جوزا والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کا اسینڈنٹ لارڈ۔ اسینڈنٹ لارڈ جو ہے 8ویں برج یعنی 6ٹھے گھر میں موجود ہے، برج اکرم میں، اور یہاں پر وینس بھی موجود ہے۔ یہ گھر جو ہے لیٹیگیشنز کو بھی شو کرتا ہے، ڈیزیز کو بھی شو کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو کوئی ایسی ڈیزیز جو آپ کے سیکسول آرگن کو زیادہ افیکٹ کرے، اس کے ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اگر آپ میل ہیں تو آپ کو میل جو پرابلمز ہے اس کی انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ اگر فیمیل ہیں تو جو فیمیلز کی جو پرابلمز ہوتی ہیں فیمیل آرگن سے ریلیٹڈ، تو وہ بھی آپ کو ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری چیز کی انڈیکیشن یہ ہو رہی ہے کہ اپنے جو ریلیشن شپ ہے اس کو، اگر آپ میریٹل لائف میں جا رہے ہیں تو شادی شدہ ہیں تو اپنے شریک حیات تک محدود رکھیں، اور آپ کے ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی بلڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
شادی کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو ایک اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا. بزنس کے حوالے سے مجھے اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے, لیکن جاب کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنا ہے. گھریلو معاملات کے اندر کوئی بھی جذباتی آپ نے ڈیسیجن نہیں لینا. اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان. ان کے لیے یہ ویک 8 سے 14 جنوری تک کیسا رہنے والا ہے. ان کے اگر ہم ذائچے میں دیکھیں تو مون جو ہے, مون ان اسکارپیو ان کے 5th ہاؤس میں ہوگا, تو یہاں پر ان کو اپنی ایجوکیشن کو فوکس کرنا پڑے گا, اور لو ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ان کو محتاط رہنا پڑے گا, کیونکہ یہاں پر اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوگی کہ آپ کا جو بریک اپ ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اگر بہت لانگ ٹرم سے چل رہا ہے تو وہ ختم ہو سکے گا. مزید اس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی 8 سے 10 جنوری تک. یہ آپ کے لیے پرابلمٹک سچویشن کریٹ کر دے گا. یہاں پر سن, مارس, مرکری آپ کے 6th ہاؤس میں ہے. یہاں پہ آپ کا 6th ہاؤس بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ ہے, اور 6th ہاؤس بیسیکلی لٹیگیشنز, آپ کی سروسز, آپ کی ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہے. تو اپنی ہیلتھ کو فوکس کیجیے گا, کیونکہ یہاں پر اچھا کمبینیشن نہیں بنا ہوا ہے. آپ کی صحت کے معاملات میں بہتری کی سچویشن نظر نہیں آ رہی, اور اگر کوئی ڈیزیز ہو رہی ہے تو وہ آپ کو اس کے لیے سرجری بھی کروانی پڑ سکتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کے حوالے سے. تو 8 سے 10 جنوری تک کے دوران آپ کو اپنی جو میرج کے معاملات ہیں اس کو ڈیل نہیں کرنا. ڈیٹس کو آگے لے کر جائیں, اور بزنس کی اوپننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ ڈیٹس آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں. مزید ہم بات کریں تو فارن میں ٹریول, ویزا, امیگریشن کے حوالے سے یہ ویک بہتر رہے گا, لیکن 8 سے 10 جنوری کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ کے لیے بہتر نظر نہیں آتا. اس ٹائم کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ٹائم کے بعد آپ اپلیکیشن یا اس میں اپنا کیس جو ہے دوبارہ فائل کر سکیں گے. مزید اگر اچھی کمبینیشن دیکھیں تو جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر میں ہے, اور آپ کے 4th ہاؤس کو اسپیکٹ کر رہا ہے. آپ کے ملازمت کے حوالے سے یہ ویک اچھا رہنے والا ہے. پراپرٹی کی سیل, پرچیز, کنسٹرکشن آف ہاؤس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کے لیے ویک جو ہے وہ بہت ہی بہتر رہنے والا ہے. نیکسٹ جو ہمارے سامنے ہاراسکوپ ہے وہ ہے لیو. لیوز کے لیے ایک اچھا کمبینیشن, بہت بہترین ویک نظر آتا ہے. خاص طور پہ سن ان کے 5ویں گھر میں ہے. آپ کی محبت کے معاملات کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کرے گا, بہت پرجوش ہوں گے, بہت زیادہ ایموشنل ہوں گے محبت کے معاملات کو لے کر. ایجوکیشنل کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا رہنے والا ہے, اور اگر انعامی معاملات, انعامی سکیم کے حوالے سے دیکھیں تو بھی یہ آپ کے لیے ایک اچھا کمبینیشن نظر آتا ہے اس ویک کے اندر. اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ معاملات کو دیکھیں تو بہت اچھا, بہت ہی پازیٹیو آپ کے لیے رہنے والا ہے. وینس اپنے گھر کو ناظر ہوگا. یہاں پر آپ کے ملازمت کے حوالے سے, پراپرٹی کے حوالے سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. کنسٹرکشن کرنا, سیل پرچیز کرنا, یہ تمام ایونٹس آپ کے لیے پازیٹیو رہیں گے. میرج کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ ویک آپ کے لیے ایک اچھا ویک رہے گا. میرج کر سکتے ہیں, لیکن 8 سے 10 جنوری مون ان اسکارپیو قمر در عقرب ہوگا. ان ڈیٹس کو چھوڑ دیجیے گا, یہ ڈیٹس اچھی شمار نہیں کی گئی کوئی بھی پازیٹیو کام کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر ہم فورن میں ان کا دیکھیں تو فورن میں ان کی لک بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے. ایسے افراد جو فورن میں جا کر کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک جو ہے وہ بہت اچھا رہنے والا ہے. نیکسٹ جو ہمارے سامنے برج ہے وہ ہے برج سنبلہ. برج سنبلہ والے افراد کے لیے یہ ویک بہت ہی پازیٹیو نظر آتا ہے, اور اس ویک کے اندر ان کو خاص طور پر مالی معاملات کے اندر بہتری, اپرچونٹیز کا ملنا, اور اپنے پروجیکٹس سائن کرنے کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا. ٹریولنگ کے حوالے سے اگر ان کا کوئی کام ہے تو وہاں پر بہت ہی ڈیولپمنٹ, ٹریولنگ اینڈ ٹورزم سے ریلیٹڈ اگر یہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں پر بہت اچھا ان کو پروجیکٹ مل سکتا ہے. ان کے لیے بہت ہی بینیفیشل رہے گا. پراپرٹی کے میٹرز کے حوالے سے دیکھیں تو ایک اچھا ویک رہنے والا ہے. پراپرٹی سیل, پرچیز, کنسٹرکشن, ہوم, انوائرمنٹ, مدر سے ریلیشن شپ, یہ تمام چیزیں بہتر رہیں گی. لیکن ان کو اپنے ایجوکیشن میں تھوڑا فوکس کرنا پڑے گا. یہ ویک ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ ویک کمزور ویک نظر آتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کے حوالے سے. میرج کے حوالے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے بزنس کے اندر نیو سٹارٹ اپ لینا یہ کسی طور پر بھی بہتر نظر نہیں آتا.
اب ہم بات کرتے ہیں فورن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن. اس حوالے سے یہ ویک بہت اچھا رہنے والا ہے. یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں، آپ کو کامیابی ہوگی، اور ملازمت کرنے والے افراد کے لیے بھی یہ ویک بہت ہی اچھا رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان. برج میزان والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کا اسینڈنٹ لارڈ وینس یہاں پر ہوگا، اور لیکن مون یہاں ہوگا 8 سے 10 جنوری کے دوران. تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے کوئی ڈیسیجن نہیں لینا. یہاں اگر آپ ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ آپ کا پرابلمٹک سچویشن ہوگی، آپ کی پیمنٹس پھنس سکیں گی، نقصان ہونے کے 100% امکانات موجود ہیں. ہیلتھ وائز بہت اچھا نظر آتا ہے. سن، مارس، مرکری آپ کے 3rd ہاؤس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی، آپ کے آن لائن ارننگ ریسورسز بڑھیں گے، اور کنٹیکٹ کرنے کے حوالے سے بیسٹ ٹائم پیریڈ رہے گا. اب مزید اگر ہم دیکھیں تو پراپرٹی کے معاملات، ایجوکیشن کے معاملات بہت بہتر رہنے والے ہیں. میرج سے ریلیٹڈ معاملات ان کے بہت اچھے رہنے والے ہیں. یہ ویک کے اندر بہت ہی ایک اچھا اور پازیٹیو جو ہے یہ ہمارے سامنے ذائچہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب. برج اقرب والے افراد کے لیے دیکھیں تو وینس ان کے اسینڈنٹ میں موجود ہے، اور مون بھی یہاں ہوگا. تو بہت زیادہ جذباتی، ایموشنل ہو سکتے ہیں، محبت کے میٹرز کو لے کر بہت زیادہ سینسٹیو ہو سکتے ہیں. 8 سے 10 جنوری کا جو ٹائم پیریڈ ہے بہت ہی آپ کے لیے سینسٹیو ہوگا، ایموشنل ہو سکیں گے، مائنڈ آپ کا بہت زیادہ ڈائیورٹ رہے گا. تو اس ٹائم پیریڈ کو آپ نے بہت ہی محتاط ہو کر گزارنا ہے، اور اس میں کوئی بھی آپ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا ہے. لیکن جیسے یہ ٹائم پیریڈ گزر جائے گا، وینس آپ کے چیزوں کو بہتر کی طرف لے کر جائے گا، سموتھ کرے گا. آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پرسکون ہوگا. لیکن یہ 11 جنوری سے یہ چیزیں ہوں گی. ان کے مالی معاملات کو دیکھیں تو مارس جو ہے، اور سن اور مرکری آپ کے 2nd ہاؤس میں بہت زیادہ ایکٹیویشن، آپ کے مالی معاملات میں بہت زیادہ پازیٹیونیس، گروتھ، یہ چیزیں آپ کی نظر آ رہی ہیں. مالی طور پر بہت اچھا ویک رہے گا. آپ کے پراپرٹیز کے حوالے سے دیکھیں تو سیل، پرچیز، کنسٹرکشن بیسٹ رہے گی. لیکن آپ کی ایجوکیشن، آپ کی لو افیئرز، اس حوالے سے مجھے اس میں پرابلمس کریٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں. نیکسٹ ہمارے سامنے ہے برج قوس. برج قوس والے افراد کے لیے دیکھیں سن، مارس، مرکری ان کے 1st ہاؤس میں ہے. سن بہت پازیٹیو پلینٹ ان کے 9th ہاؤس کا لارڈ ہے. بہت ہی اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے. آپ کی لک بہت سپورٹ کرے گی. امپورٹنٹ نیچر کے کوئی فیصلے کر سکتے ہیں، ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ نہیں کر پا رہے، تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. ہیلتھ کے حوالے سے اچھا رہے گا، اور فورن میں جانے کے حوالے سے ڈیسیجن آپ کا درست ثابت ہوگا، آپ کو اس کے اندر بینیفٹ ہو سکے گا. مزید اگر میں دیکھوں تو مارس بھی یہاں موجود ہے، مرکری بھی موجود ہے. مارس آپ کے 5th ہاؤس کا لارڈ ہے. یہاں پر ایجوکیشن کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اچھی جگہ ایڈمیشن ملنا، اور آپ کے بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے اچھا رہے گا. لو افیئرس کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا، اور پسند کی شادی ہونے کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں. مزید اگر ہم دیکھیں کیریئر وائز تو کیتو اور راہو آپ کے 4th اور آپ کے 10th ہاؤس کے اندر موجود ہیں. مرکری یہاں موجود ہوگا، اپنے ہاؤس کو اسپیکٹ بھی دے گا. تو جاب میں اگر کہیں پرابلمز آ رہی ہیں تو وہ انشاءاللہ پرابلمز بھی آپ کی دور ہو سکیں گی. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو آپ ری چیک کرنے کے بعد اس کو سائن کریں. نیکسٹ ہمارے سامنے برج جدی. برج جدی والے افراد کے لیے دیکھیں تو سیٹرن ان کے 2nd ہاؤس میں ہے. سن، مارس، مرکری آپ کے 12ویں گھر میں ہے. مون ان اسکارپیو آپ کے 11th ہاؤس میں ہوگا 8 سے 10 جنوری کے دوران. یہاں پر دوستوں سے دھوکہ، ان سے پریشانی، چیٹنگ ہونا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے. خاص طور پہ اگر وہ دوست آپ کی فیمیلز ہیں، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی عزت شہرت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو آپ نے سوچ سمجھ کر چلنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. سن، مارس، مرکری 12ویں گھر میں ہوں گے. یہاں پر جو مرکری ہے آپ کے 9ویں گھر کا بھی مالک ہے، 6ٹھے گھر کا بھی مالک ہے، اور مارس آپ کے 4th ہاؤس کا مالک ہے. یہاں پر پراپرٹی سے ریلیٹڈ میٹرز کو سوچ سمجھ کر ڈیل کرنا ہے. یہاں پر کوئی پرابلمز، کوئی لیٹیگیشنز اس طرح کی سچویشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مزید یہاں پر آپ کے 8ویں گھر کا مالک 12ویں گھر میں جانا ایک اچھا کمبینیشن ہے. ایسے افراد جو فورن میں ٹریول کر گئے ہیں ان کے لیے ایک اچھا کمبینیشن ہے. ان کو وہاں پر سپورٹ مل سکے گی، ریزیڈنسی کے حوالے سے سپورٹ مل سکتی ہے. اور مزید اگر ہم دیکھیں تو ان کے 6th ہاؤس کا لارڈ بھی یہاں پر ان کے 12ویں گھر میں موجود ہے. ایک اچھا کمبینیشن.
اگر کوئی لٹیگیشن کے میٹرز ہیں تو اس میں بہتری آ سکے گی، اس میں کوئی سیٹلمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر ڈیزیز ہے تو ڈیزیز کے اندر بھی بہتری ہو سکے گی، لیکن یہاں پر آپ کو ہاسپٹلائزیشن اور سرجری کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے وہ ہے برج دلو۔ برج دلو والے افراد کے لیے دیکھیں سیٹرن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں بہت اچھا ویک رہنے والا ہے، لیکن آپ کو اپنے کیریئر کو لے کر 8 سے 10 جنوری کے دوران محتاط رہنا پڑے گا۔ وینس مون کنجکشن بھی ہے اور مون ان اسکارپیو بھی ہے، تو یہاں پر آپ کو اپنی جاب پر پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے، اسپیشلی ایسے افراد جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، میڈیسن، انجینئرنگ اور کیمیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ یہاں پر اپنے شعبوں کے اندر اچھے طریقے سے کام کرنے کی یہاں پر انڈیکیشن ہو رہی ہے، اور فیمیلز کے ساتھ اگر آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی اگر آپ فن کے اندر بات کرتے ہیں تو اس کو بھی اسکینڈلائز کیا جا سکتا ہے، آپ کے اوپر اس کے الزامات لگائے جا سکتے ہیں۔ ہیرسمنٹ کے حوالے سے یہاں پر پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو کوشش کریں اس ویک کے اندر اس چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ کا 11واں گھر ایکٹیویٹ ہوا ہے اور مرکری جو ہے آپ کے 11ویں گھر میں آیا ہے، یہاں پر 5ویں گھر کا مالک ہے، تو آپ کے ایجوکیشن کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، ایڈمیشن مل سکے گا۔ اگر کوئی امتحان آپ کا اس کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے ایک اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا، لیکن یہاں پر مزید اگر میں دیکھوں تو ان کے سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہے راہو، اور جوپیٹر ان کے تھرڈ ہاؤس میں موجود ہے۔ مالی معاملات میں کچھ اتار چڑھاؤ رہے گا اس ویک کے اندر، اس حوالے سے آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو آخری برج ہے وہ ہے برج حوت۔ برج حوت والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھا ویک، لیکن یہاں پر ان کو فورن میں ٹریول کرنے کے حوالے سے محتاط رہنا پڑے گا 8 سے 10 جنوری کے دوران، اور اگر ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس تاریخ کو چھوڑ کر آپ اس کو اپلائی کریں۔ فورن میں رہنے والے افراد کو بھی یہی مشورہ دیا جاتا ہے، اگر وہ وہاں پر کوئی ڈیل کر رہے ہیں اور کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے بیسٹ ٹائم نہیں ہے۔ 8 سے 10 جنوری کے دوران آپ نے اس کو ٹائم کو پاس آؤٹ ہونے کے بعد آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے۔ لیکن ان کے کیریئر کے حوالے سے دیکھیں ایک اچھا ٹائم پیریڈ، مرکری اپنے ہی گھر میں مرکری برج قوس میں اور اپنے گھر کو اسپیکٹ کرے گا، 4th ہاؤس کو اسپیکٹ بھی دے گا، سن یہاں موجود ہے، مرکری مارس موجود ہے، تو یہاں پر ان کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا کیریئر وائز، جاب کے حوالے سے، اور آپ کے 4th ہاؤس پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں، ویہیکل سے ریلیٹڈ، اور آپ کے ہوم انوائرمنٹ اور والدہ کی صحت کے حوالے سے یہ معاملات آپ کے لیے بہت بیسٹ رہیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویکلی ہاروسکوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔